کون ہیں یہ منافق؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون، جو بنا لیتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اولیاء، دوست، مددگار۔ اب یہاں آپ منافق کی ڈیفینیشن دیکھیے، کون ہے منافق یا منافقت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ وہ منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیوں ایسا کیوں کرتے تھے وہ منافق؟ کافروں کو دوست کیوں بنا کے رکھتے تھے؟ کافروں کو خوش کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ان سے فائدے حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ منافقت ظاہر ہوئی کب؟ جنگ بدر کے بعد۔ جنگ بدر میں کیا تھا؟ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، فتح حاصل ہوئی تھی، مال غنیمت ملا تھا۔ تو وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بھئی مسلمان تو فوراً آتے ہی یہاں کامیاب ہو گئے ہیں، ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے، مسلمان بننے میں بہت مال ہاتھ آئے گا، لہٰذا کیا کرو؟ مسلمان بن جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان شو کرو تاکہ تم مسلمانوں سے فائدہ حاصل کر سکو۔ جب جب یہ کامیاب ہوں گے تو تمہارا بھی ساتھ حصہ لگ جائے گا۔ اگلے سال کیا ہوا؟ شکست ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ اب انہیں یہ خیال آیا مفاد پرستوں کو کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی جیتیں گے، اس لیے ہمیں دوسروں سے بھی اپنے تعلقات بہت اچھے رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور جدھر پلہ بھاری ہوگا ہم ادھر ہی لڑک جائیں گے۔ تو منافقت کب جنم لیتی ہے؟ جب انسان کے اندر مفاد پرستی آتی، گویا دوسرے لفظوں میں مفاد پرستی، مصلحت پرستی منافقت کی جڑ ہے یا منافقت کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ وہ منافق ہیں جن کو جہنم کی بشارت دی جا رہی ہے، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ان سے فائدے اٹھانے کے لیے، حالانکہ نہ وہ ان کے دوست ہیں اور نہ ہی ان کے دوست ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ نفق سے۔ نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ۔ کسی نے چوہے کا بل دیکھا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ چوہے کا گھر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعض اوقات دو سے زائد بھی دروازے ہوتے ہیں، یعنی میز کی طرح۔ میز معلوم ہے، زگ زیگ قسم کا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہو تو عموماً جو ٹیسٹ کرواتے ہیں یعنی میز پر، تو وہ چوہوں سے ہی کرواتے ہیں نا، کہ ان کی ہیبٹس وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ تو میز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو یہ لائف کیا ہے ہماری؟ ایک طرح سے ایک میز ہے نا۔ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے۔ آپ ایک راستے پہ جاتے ہیں، وہاں مشکل آ جاتی ہے، آپ اس کو چھوڑتے ہیں، ادھر مڑتے ہیں، ادھر آ جاتی ہے، ادھر ہر طرف تو قربانی ہے، ہر جگہ تو صبر ہے۔ تو جو مفاد کا بندہ ہوتا ہے وہ صبر نہیں کر سکتا، اس کو صرف مفاد سے دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رخ بدلتا رہتا ہے، جدھر فائدہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی لڑک جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے چور دروازے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، منافق نے چور دروازے بنائے ہوئے، اور وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے ادھر سے خطرہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بل کھا کے کسی اور دروازے سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس نے اپنے ایگزٹ رکھے ہوئے ہیں، قربانی میں نے کرنی کوئی نہیں، نقصان میں نے دین کے لیے اٹھانا کوئی نہیں، لہٰذا جہاں دین مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ اپنا پہلے سے انتظام کر کے رکھوں گا۔ تو ان کی کافروں سے دوستی کی وجہ کیا تھی؟ ان سے تعلقات مضبوط رکھنے کی اور ان کو خوش رکھنے کی وجہ دراصل یہ تھی، یعنی مدینہ میں، کہ وہ اپنا الو ہر جگہ سیدھا رکھنا چاہتے تھے، صرف دنیا کے فائدے، وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، یہ لوگ ان کے پاس عزت لینے جاتے ہیں، یہ ان سے عزت چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں۔ کسی سے عزت کا طلبگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نظر میں جچنا، ایسے کام کرنا جس سے آپ ان کو خوش رکھیں، تبھی وہ آپ کی عزت کریں گے نا۔ اگر آپ کسی سے عزت کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے لڑائی کرنی؟ کسی سے لڑ کے یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے یا بد اخلاقی کر کے آپ اپنی عزت بنا سکتے نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوستی کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کافروں سے دوستی کس لیے کرنا چاہتے ہیں اور دوستی کیسے کر رہے ہیں؟
ان کی نظروں میں اپنا مقام اور ان کی نظروں میں اپنا آپ بالکل صحیح رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان سے فائدے حاصل کرنے ہیں، لہذا ان کی نظروں میں یہ بالکل جچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. یہ جن سے لینے جاتے ہیں وہاں تو عزت ہے ہی نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں غداروں کو کبھی بھی عزت نہیں ملی. یہ ملی ہے؟ ان کی کون عزت کرتا ہے؟ نہ ادھر کے لوگ نہ ادھر کے لوگ. غداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کبھی بھی. سب کو پتا ہوتا ہے یہ دھوکے باز لوگ ہیں، اور جو اپنوں کا نہیں وہ ہمارا کہاں سے ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور پس پردہ، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان کو راضی رکھتے تھے. ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو منافق جو ہے وہ ہر ایک کو دھوکے میں رکھتا ہے. اچھا، اب بات یہ تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر وہاں جا کے کیوں عزت چاہتے؟ تو عزت کا لفظ جو ہے نا، یہ صرف آنر کے معنوں میں نہیں ہے. عربی زبان میں عزت کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے. غلبے کے معنوں میں بھی آتا ہے. کیا معنی عزت کا؟ غلبہ، قہر، قدرت، امتناع. تو یہ ان کے پاس اپنی ویلیو بناتے ہیں یا ان کے ہاں اپنا مقام بناتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، غالب تو اللہ ہے، قدرت تو ساری اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام بنانا چاہے وہ ہمیشہ ذلیل ہو کے رہتا ہے. یہ یاد رکھیے، کیونکہ عزت ساری اللہ کے پاس ہے. جب کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے لوگوں کی نظروں میں عزت بناتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. اور اکثر لوگ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ بندوں کو خوش کرنے کے لیے، یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بندوں کو ناراض نہیں کر سکتے. کیا کریں، آخر دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم اس کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، اس کو نہیں. میرے نماز پڑھنے پہ یہ ناراض ہے، میرا پردہ کرنے پہ وہ ناراض ہے، میرے حلال کام پہ یہ ناراض ہے، میرے فلاں پہ وہ ناراض ہے. لہٰذا ہم ساری اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں محض لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں نا. یہ ہماری سب سے بڑی حماقت ہے کہ ہم عزت اور غلبہ اور فائدہ بندوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، جبکہ بندے خود محتاج ہیں، کمزور ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے انسان کی، ناسمجھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ کائنات کے مالک اور خالق کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، کیا ویلیو ہے میری، وہاں کیا قدردانی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ پتہ ہو اور مدینے کے حالات آپ کو معلوم ہو کہ جب مسلمان مدینہ گئے تھے تو ایک تو مہاجرین کا بوجھ پڑا تھا انصار پر، معاشیات ختم ہوئی، پھر ہر سال کی جنگ نے رئی سئی کسر بھی پوری کر دی. تو مسلمان دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے کیا تھے؟ کمزور تھے. مالدار کون تھے؟ دوسرا گروہ. اب جو لوگ اسلام کی صرف فتح دیکھ کے، جنگوں کے مال غنیمت دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، یا اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، اور اس سے آگے اللہ کی ہستی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ پر ایمان ان کے اندر اس درجے کا نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ کہیں کے بھی نہ رہے. انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہا جبکہ وہ دونوں طرف سے محروم رہے. ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا کہ اصل کامیابی ایمان کے ساتھ ہے، اصل عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں. اگر اللہ کو ناراض کر کے آپ بندوں کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے تو بندے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. پیچھے آپ دیکھیں نا، جب انصاف کی بات ہوئی تو عموماً ظلم کب ہوتا ہے؟ جب بعض اوقات بندہ بندوں کو راضی کرنے نکل جاتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ شرطیں لگاتے ہیں، اگر تم اس سے ملے تو پھر مجھ سے نہیں ملنا، اگر تم نے اس سے دوستی رکھی تو پھر میرے ساتھ نہیں رکھنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کا فیور لینے کے لیے، انسانوں کی نظر میں اپنی اہمیت بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے حق پر ظلم کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے.